اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کی پیاری طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیاری طلبہ و طالبات، آج کی اس اردو کلاس میں ہم ربائی کے حوالے سے ربائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ربائی ہے وہ ایک بڑے نوجوان قسم کی شاعر جگموہن لال رواں کی ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم ان رباعیوں کو لکھنے والے یعنی جگموہن لال رواں کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے مقصد سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جگموہن لال رواں کون تھی؟ پیارے طلبہ و طالبات، جگموہن لال رواں 14 جنوری 1889 عیسوی کو یہ اتر پردیش میں جنم پاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں۔ جگموہن کے والد کا نام چودھری منشی گنگا پرساد تھا، یعنی چودھری منشی گنگا پرساد آپ کے والد تھے۔ ابھی 9 سال کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی 9 سال کی عمر میں جگموہن کے والد کا انتقال ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کنیا لال کی سرپرستی میں پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ کے بھائی کون تھے؟ کنیا لال، وہی اس کی کفالت کرتے ہیں اور اسی کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ BA پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد MA کرتے ہیں، بعد ازاں LLB کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اناوا میں یعنی جگموہن اناوا ایک جگہ ہے، وہیں یہ مستقل سکونت اختیار کرتے ہیں۔ پہل وکالت شروع کرتے ہیں۔ بڑے قابل قسم کے وکیل تھی اور اپنی قابلیت کی بدولت کافی شہرت پاتے ہیں۔ زندگی نے آپ کی وفا نہ کی اور بالکل نوجوانی کی ہی عمر میں یعنی 45 سال کی عمر میں 1934 عیسوی کو فوت ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں۔ جگموہن لال کی طبیعت شروع ہی سے موزون تھی۔ رواں آپ کا تخلص تھا اور رواں اناوی کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ آپ عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے۔ جگموہن لال رواں، آپ نے غزلیں، نظمیں، قطعات اور رباعیات لکھی ہیں۔ روئی رواں کے نام سے آپ کا پہلا شعری مجموعہ یعنی 1928 عیسوی میں شائع ہوتا ہے۔ رواں کے کلام یعنی جگموہن لال رواں کے کلام میں اخلاقیات، فلسفہ، سائنس اور انسانی جذبات و احساسات جیسے موضوعات نمایاں ہیں۔ بیان میں سلاست اور روانی ہے اور دنیا کی بے ثباتی جگموہن لال رواں کی رباعیات کا خاص موضوع رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی مختصر سی جانکاری جگموہن لال رواں کے حوالے سے۔ تو آئیے اب ہم اس کی پہلی رباعی آج کی اس کلاس میں پڑھتے ہیں۔ دنیا 100 طرح سے بہلاتی ہے، سامان خوشی سے
روح گھبراتی ہے، اب فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں اس ربائی میں، دنیا انسان کو مختلف طریقے سے بہلاتی رہتی ہے۔ کیوں، کس طرح بہلاتی ہے؟ یعنی خوشی کے سامان ہر طرف سے ایک انسان کو میسر جب آتے ہیں تو ان خوشیوں کا آنا ہوتا ہے، لیکن انسان کو پتہ ہے، جو دانا انسان ہوتے ہیں وہ ان خوشیوں کو دیکھ کر پھر گھبرا ہی جاتے ہیں، ان کی روحیں گھبرا ہی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اب فکر فنا نے کھول دی ہیں آنکھیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ خوشیاں یہاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ راحت کا سامان اس دنیا میں کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور اس کی فنائی پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیز، ہر خوشی ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہاں اس خوشی سے انسان کو ایک دن جدا ہونا ہی پڑے گا۔ تو یہ فنا جیسی چیز اس کے ذہن میں جب آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے، تو اس کو پھر ہر بات میں، ہر چیز میں یہاں رنج، کلفت کا مطلب ہے رنج، ہر چیز میں سے رنج دکھائی دیتا ہے، تکلیف دکھائی دیتی ہے، چاہے راحت ہو، چاہے غم ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، اس سے یہ کلفت نظر آ ہی جاتی ہے، رنج دکھائی دیتی ہے کہ نہیں، مجھے ان چیزوں میں گم نہیں ہونا چاہیے، ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہی ہے، میں کتنی کوشش کروں اس دنیا میں رہنے کے لیے، پر یہ میری حد اختیار میں نہیں کہ میں اپنے آپ کو یہاں ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر کراؤں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ربائی جگموہن رواں کی پہلی ربائی، جو آپ کی کتاب صفحہ نمبر 218 پر موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، دیجیے مجھے آج اس کلاس میں اجازت کل تک کے لیے، تو کل پھر اگر اللہ نے چاہا تو ملیں گے، تو تب تک کے لیے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔